11 مارچ 2011 جاپان میں ایک عام جمعے کی دوپہر تھی۔ لوگ اپنے دفتروں میں کام کر رہے تھے، بچے اسکولوں میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، ٹرینیں اپنی رفتار کے مطابق اپنی منزل کی طرف جا رہی تھیں اور ساحل کے کنارے ماہی گیر اپنی روزی کمانے میں مصروف تھے، لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ صرف چند لمحوں بعد تاریخ کے بدترین قدرتی سانحات میں سے ایک جنم لینے والا ہے۔ اچانک زمین ہلنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے ہلکے جھٹکے محسوس ہوئے، پھر چند سیکنڈ میں پوری زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ بلند و بالا عمارتیں ہلنے لگیں، سڑکیں پھٹنے لگیں اور اس کے بعد بجلی بند ہونے لگی اور ہزاروں لوگ خوف کے مارے گھروں اور اپنے دفاتر سے باہر آنے لگے۔ یہ کوئی معمولی ارتھ کویک نہیں تھا۔ اس کی شدت تقریباً 9.0 ریکارڈ کی گئی ہے، جو جدید تاریخ کے طاقتور ترین زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اصل تباہی ابھی آنا باقی تھی۔ زلزلے کے چند ہی منٹ کے بعد جاپان کے ساحلوں پر ایمرجنسی سائرن بجنے لگے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر ایک ہی اعلان بار بار سنائی دے رہا تھا: فوراً اونچی جگہوں پر چلے جائیں، ایک بہت بڑی سونامی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا، کچھ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے، کچھ اپنے خاندان کو تلاش کرنے لگے، اور کچھ لوگ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے یا پھر کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر افق پر ایک سیاہ لکیر نمودار ہوتی ہے۔ چند لمحوں میں وہ لکیر ایک 2 ہیکل پانی کی دیوار میں بدل جاتی ہے۔ یہ عام سمندری لہر نہیں تھی، یہ ایک ایسی سونامی تھی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہاتی جا رہی تھی۔ گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہہ رہی تھیں، جہاز سڑکوں پر پہنچ چکے تھے، گھر اپنی بنیادوں سمیت پانی میں تیر رہے تھے۔ پورے کے پورے قصبے چند منٹوں میں نقشے سے مٹ گئے۔ ہزاروں خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ صرف جاپان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ قدرت کی طاقت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی تباہی کے بعد جاپان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک ایسا منصوبہ جسے کچھ لوگ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ساحلی دفاعی منصوبہ کہتے ہیں۔ سمندر کے کنارے سینکڑوں کلومیٹر لمبی مضبوط کنکریٹ کی دیوار، ایک ایسی دیوار جس کا مقصد صرف کنکریٹ کھڑا کرنا نہیں تھا، بلکہ لاکھوں جانوں کو مستقبل کی سونامیوں سے بچانا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایک دیوار سمندر کی ہزاروں ٹن وزنی لہروں کو روک سکتی ہے؟ کیا اربوں ڈالر کی لاگت سے بننے والا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ اور آخر جاپان کو یہ دیوار بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو زمین کے سب سے خطرناک زلزلہ خیز علاقے یعنی رنگ آف فائر پر واقع ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں زمین کی کئی بڑی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں۔ صدیوں تک یہ پلیٹیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتی رہتی ہیں۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب یہ دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے اور زمین اچانک اپنی جمع شدہ توانائی ایک ہی لمحے میں خارج کر دیتی ہے۔ 11 مارچ 2011 کو بھی
کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بحر الکاہل کی تہ میں موجود ایک بڑی پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے سرک رہی تھی۔ اچانک کئی 100 کلومیٹر لمبے حصے میں یہ پلیٹ پھسل گئی۔ صرف چند منٹوں میں سمندر کی تہ کئی میٹر اوپر اور نیچے حرکت کر گئی۔ یہ حرکت اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اوپر موجود اربوں ٹن پانی کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک سونامی نے جنم لیا۔ عام سمندری لہریں ہوا سے بنتی ہیں، لیکن سونامی کی لہریں زمین کی حرکت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان میں موجود طاقت عام لہروں سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سمندر کے درمیان یہ لہریں بعض اوقات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ایک لہر سے دوسری لہر کے درمیان سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کھلے سمندر میں ان کی اونچائی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن ان کی رفتار حیران کن ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر یہ رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ ایک مسافر بردار ہوائی جہاز کے برابر۔ جیسے ہی یہ لہریں ساحل کے قریب پہنچتی ہیں، سمندر کی گہرائی کم ہونے لگتی ہے، پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ یہی طاقت پانی کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے اور ایک دو ہیکل دیوار جیسی لہر وجود میں آتی ہے۔ 11 مارچ 2011 کو جاپان کے کئی ساحلی علاقوں میں یہی منظر دیکھا گیا۔ کچھ جگہوں پر لہریں 10 میٹر سے بھی زیادہ بلند تھیں، جبکہ بعض علاقوں میں پانی اس سے بھی زیادہ اونچائی تک پہنچ گیا تھا۔ چند منٹوں میں بندرگاہیں، سڑکیں، ریلوے لائنز، اسپتال، اسکولز اور رہائشی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ہزاروں گاڑیاں بہہ گئیں، درجنوں جہاز خشکی پر آ گئے، اور ایسے علاقے جہاں لوگ نسلوں سے آباد تھے چند لمحوں میں ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ لیکن جاپان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ ابھی باقی تھا۔ یہ سونامی صرف شہروں کو تباہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا رخ ایک ایسے مقام کی طرف بھی تھا جہاں جدید ٹیکنالوجی کا ایک نہایت حساس نظام موجود تھا۔ ایک ایسا مقام جس کا نام بعد میں پوری دنیا نے سنا، فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ وہاں جو کچھ ہوا اس نے اس قدرتی آفت کو ایک عالمی بحران میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اسی سانحے نے جاپان کو یہ احساس بھی دلایا کہ اگر مستقبل میں ایسی تباہی سے بچنا ہے تو صرف وارننگ سسٹم کام نہیں ہوگا، ایک بہت بڑا، مضبوط اور طویل دفاعی منصوبہ بھی ضروری ہوگا۔ اور یہی سوچ بعد میں جاپان کی مشہور سمندری دیوار کی بنیاد بنی۔ اس سانحے میں تقریباً 20,000 لوگ ہلاک ہوئے، بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے تھے۔ ہزاروں عمارتیں، برجز، بندرگاہیں اور سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں۔ سونامی کی طاقتور لہروں نے فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظتی دیوار کو بھی عبور کر لیا تھا۔ پانی پلانٹ کے اندر داخل ہوا، بجلی کا نظام ناکام ہو گیا اور ری ایکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے والا نظام بند ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں شدید نیوکلیئر حادثہ پیش آیا، جس کی خبریں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اس سانحے کے بعد جاپانی حکومت نے ایک اہم سوال اپنے سامنے رکھا۔ اگر مستقبل میں دوبارہ ایسی سونامی آئی تو کیا صرف وارننگ سسٹم کافی ہوگا؟ ماہرین نے برسوں تحقیق کی، مختلف تجاویز پر غور کیا اور آخرکار ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ جاپان کے ساحلوں پر ایک ایسی مضبوط سمندری دیوار تعمیر کی جائے گی جو آنے والی سونامی کی طاقت کو کم کرے گی۔ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچنے کے لیے قیمتی وقت بھی درکار ہوگا، اور مستقبل میں جانی و مالی نقصان بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک کے مختلف ساحلی علاقوں میں 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی سمندری دیواریں تعمیر کی جانی تھی۔
یہ دیوار ہر جگہ ایک جیسی نہیں تھی۔ جہاں سونامی کا خطرہ کم ہے وہاں اس کی اونچائی تقریباً 5 سے 7 میٹر رکھی جانی تھی، جبکہ زیادہ خطرناک ساحلی علاقوں میں یہ دیوار 12 سے 15 میٹر یا اس سے بھی زیادہ بلند رکھنی تھی۔ دیوار کو صرف اونچا ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اسے انتہائی مضبوط کنکریٹ، اسٹیل اور گہری بنیادوں پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ وہ زلزلے اور سونامی دونوں کا مقابلہ کر سکے۔ 2026 تک اس منصوبے کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ چند ساحلی علاقوں میں ابھی بھی تعمیراتی کام جاری ہے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔